اپنے بچے جو پاکستان بھر میں اتنے صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اولمپک نہ صرف کرکٹ مگر ہمیں تو فٹ بال کا بھی ورلڈ کپ جیت کے لے کر آ سکتے ہیں. ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ, میرا دوست میرا بھائی جو سفیر ہے سعودی عربیہ کا, جس کے ساتھ میں نے بڑا کام کیا, پچھلی حکومت میں اس کو ویلکم کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس پورا ہاؤس کے ساتھ ہمارا پورے قوم اور عوام کی طرف سے میں ارشد ندیم صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. پورا قوم اس کی جیت کو سراہتا ہے, فخر کرتے ہیں. خواجہ صاحب نے کہا اس نے اپنی محنت کے نتیجے میں وہ ممکن کر دیا. اولمپک ریکارڈ توڑ کے پاکستان کے لیے جیولن میں گولڈ میڈل واپس لے کر آ رہا ہے, اور اس پہ ہم سب فخر بھی کرتے ہیں. اور یہ ایک اور ثبوت ہے کہ پاکستان کے نوجوان کو جب موقع دیا جاتا ہے کامیاب ہو کے فتح ہو کے واپس آ جاتے ہیں. جناب اسپیکر, I'd like to join all the members of this house and the people of Pakistan in congratulating Arshad Nadeem صاحب. اور میں جو خواجہ آصف صاحب کی بات, جہاں ہمارا اسپانسرشپ پیٹرنیج ان ایتھلیٹس کا ساتھ دینا, اس بات پہ میرا خیال میں اس ہاؤس کا کنسنسس ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچے جو پاکستان بھر میں اتنے صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اولمپکس نہ صرف کرکٹ مگر ہمیں تو فٹ بال کا بھی ورلڈ کپ جیت کے لے کر آ سکتے ہیں, اگر ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ دیں. جناب اسپیکر, ہمارا کراچی کا لیاری کا علاقہ ہے جہاں وہاں کا ہر دوسرا بچہ, میں آپ کو بتاؤں, فیفا کا ورلڈ کپ جیت کے واپس لے کر آ سکتا. میں 2-3 ہفتہ پہلے پشاور میں تھا, وہاں میں کچھ لڑکیوں سے ملی جو ٹی آئی خان سے ٹائیکوانڈو کر کے بلیک بیلٹ حاصل کر کے پاکستان کے لیے, اس ملک کے لیے وہ میڈلز لے کر آ رہے ہیں. اس قسم کے مسائل آپ کو پاکستان بھر میں ملیں گے, مگر افسوس کے ساتھ نہ وفاقی حکومت نے نہ صوبائی حکومت نے ان کے ساتھ ویسے دیا جیسے ہمیں دینا چاہیے. اور ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ اگلا اولمپکس میں پاکستان ایک نہیں ہر صوبہ میڈلز جیت کے واپس آئیں گے. اور میں وفاق کا جو اسپورٹس منسٹر ہے اس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تمام صوبے کے جو اسپورٹس منسٹرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہر صوبہ کا ایک انڈاؤمنٹ فنڈ اسٹیبلش کیا جائے, اور اس انڈاؤمنٹ فنڈ میں وفاق اور صوبائی حکومت کی طرف سے ہم کچھ فنڈز رکھے تاکہ ہم نہ صرف ہمارے وہ بچے کو تلاش کر سکتے ہیں, ان کا ٹریننگ کر سکتے ہیں, ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اگلا اولمپکس میں ایک نہیں 4 صوبوں سے ہم ارشد ندیم پیدا کر کے واپس لے کر آئیں گے. میں جانتا ہوں جناب اسپیکر کہ ٹائم کم ہے, مگر ایسے 1-2 ایشوز ہے جس پہ میں نے سمجھا کہ ضروری ہے کہ ہم بات کریں. پاکستان میں جتنا اپرچونٹی ہے, جتنا ہمارے نوجوانوں میں ٹیلنٹ ہے, ہمارا لیبرز نے جتنا سکلز ہے, جس طریقے سے انہوں نے مڈل ایسٹ کو ایک ریگستان سے بڑے بڑے شہروں میں تبدیل کر دیے ہیں, جیسے پاکستان میں ہر ریسورس ممکن ہے. ہمارے پاس ایک ایسا ملک ہے کہ پہاڑوں سے لے کے ساحل تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, مگر افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر اس ملک کا تاریخ کچھ ایسا ہے کہ یہ جو شہر بنا ہے یہ صرف اس لیے بنا ہے کہ ملک کے عوام کی خدمت کیا جائے. اس شہر کا نہ کوئی تاریخ ہے, اس کے علاوہ نہ کوئی وجہ تھا, نہ کوئی بنیاد ہے. یہ بنا اس لیے کہ ہم نے اس ملک کا کیپٹل بنانا تھا, اور یہاں بیٹھ کے ہم نے اس ملک کے عوام کے مسائل حل کرنے تھے. یہ بڑے بڑے ادارے, یہ بڑے بڑے عمارتیں that house the biggest institutions in this country, اس شہر میں جو سب سے طاقتور ہے, چاہے وہ ہمارا بیوروکریسی کا ایک پورا کا پورا
बटालियन मौजूद है, सारे मुल्क के सियासतदान हैं, बाकी जो ताकतवर लोग हैं सब इसी शहर में हैं। मगर अफसोस के साथ कि जब से ये शहर बना, जब से इस मुल्क में हम नस्लों से सियासत करते आ रहे हैं, हम जिस काम के लिए हम इधर आते हैं वो हम पूरा नहीं करते। हम यहां पहुंच के साजिशें शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ना को तरजीह देते हैं। कभी एक तिहाई में सियासतदानों की लड़ाई के नतीजे में नुकसान होता है, किसी दूसरा तिहाई में जनरलों की एडवेंचरिज्म की वजह से कोई कू हो जाता है और हम सब का नुकसान हो जाता है। और आजकल जो मुल्क में नफरत की सियासत अरूज पर है, जिस किस्म की तकसीम हमारा सियासत में आज मौजूद है, शायद हमारा तारीख में ऐसे हमने कभी नहीं देखा। और इसी तकसीम और इसी नफरत की सियासत की वजह से पाकिस्तान की अवाम जो इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से तंग हैं, हम ना सही तरीके उनका मदद कर सकते हैं। जिस तरीके से मुल्क के चारों कोने में लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल मुश्किल होता जा रहा है, हम वो मिनिमम बैक कंसेंसस इस हाउस में पैदा भी नहीं कर सकते हैं कि अगर हमने अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है, दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, अपने अवाम को अमन दिलवाना है, तो क्या करना चाहिए। हम दिन रात अगर आप टीवी को खोले तो हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, या हम चोर है या वो चोर है, या हम गद्दार थे या वो गद्दार है। और हमें कहीं न कहीं कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि हम अपना लड़ाइयाँ लड़ते रहें, मगर सियासत के दायरे में रह के। और जब एक तरफ सियासत है, वहाँ हमारा जिम्मेदारी है कि हम मिल के जो मुश्किलात को हम इस वक्त का मुकाबला कर रहे हैं, हम उनको एक हल निकालें। मैं एक एग्जाम्पल साइट करना चाहूँगा जनाब स्पीकर, कि हर पाकिस्तानी के लिए ख़ास तर जो पाकिस्तान के सियासी कारकुन हैं, वो जो बांग्लादेश का हालात है वो बड़े गौर से देख रहे हैं। अब देखें, जो एहतजाज वहां शुरू हुआ वो उनका फौज में जो शहीद हुए थे उनके कोटा के ऊपर। एहतजाज फौज में उनके जो जंग था उसमें उनके शहीदों के कोटा के ऊपर कि ये ना हो। उस कोटा को 2018 में शेख हसीना वाजिद ने खत्म की थी खुद, और उनके अदालत ने बहाल कर दी। तो एहतजाज शुरू हुआ, एहतजाज रुक ना सका, और उसमें हम पूरा दुनिया ने देखा किस तरीके से हसीना वाजिद साहिबा, जिसने अभी अभी इतना बड़ा फतह हासिल करके इलेक्शन जीती थी, ओहदा छोड़ना पड़ी। तो पूरी रीजन को इन इवेंट्स को देख के ये सोचना चाहिए कि हमें अपने अवाम के असल मसाइल की तरफ तरजीह देना चाहिए। पाकिस्तान